تو یہ ایک تھاٹ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دوستوں نے چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومن کب اکیلا ہوتا ہے؟ جو چیز پائی ہے وہ دوسروں نے نہیں پائی۔ تو ایمان تو بہت بڑی دولت ہے بھائی، جو اس کو پالے اگر وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے پیچھے سب نے آنا ہے، اس نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے پیچھے سے۔ اب وہ ریسپانسبل ہے جو آگے ہے، لیڈ کر رہا ہے، اب اس نے باقی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ کس بات پہ؟ اس نے باقی لوگوں کو، آزمائش اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے، وہی رویہ رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آپ آ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ کے ارد گرد سب لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اپنی ویلیوز، ایمان اور مشکلات کے ساتھ، تو دل میں آتا ہے کہ کاش میں بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا یا کر لیتی تو زندگی آسان ہو جاتی، کیا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ ویری انٹرسٹنگ، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے میں ہمیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے سروائیول ہو، اور وہ جو برٹرنڈ رسل نے کہا تھا نا، سروائیول آف دا فٹسٹ، سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب ساری سوسائٹی جس طرح جی رہی ہے، جیسے سب لوگوں کا ایک کلچر ہے ہمارا، جیسے لوگ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، لوگوں کا جو ایک دوسرے سے معاملہ کرنا ہے، تو آپ کو ایک خاص اٹائر میں، خاص حلیے میں لوگ قبول کرتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ ایک چھوٹے بچے کی میں مثال دیتی ہوں۔ کل میری ایک بچے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو جب کبھی برتھ ڈے کی بات ہوتی ہے تو آپ گھر میں کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب آپ اسکول میں جاتے ہو تو کلاس میں، تو اب یہ 5 سال کا بچہ ہے، اسکول میں جاتے ہو تو آپ ان کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ پھر اگر میں نے ان کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کی تو میرے سے دوستی نہیں کریں گے۔ اب امیجن کریں گے، ایک چھوٹا بچہ انالیسس کر رہا ہے، میرے سے دوستی نہیں کریں گے، پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ تو یہ ایک تھاٹ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دوستوں نے چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومن کب اکیلا ہوتا ہے؟ ساری دنیا چھوڑ بھی دے، ایک اکیلا انسان اگر اپنے ایمان پر قائم ہے تو بس اتنی بات ہے کہ آپ اکیلے نہیں، یو آر ناٹ لونلی، بس صرف یہ کہ آپ سب آپ کے پیچھے ہیں، جس جگہ پر باقی لوگوں نے بعد میں آنا ہے نا، آپ ذرا پہلے آ گئے ہو۔ مطالبہ تو ان سے بھی وہی ہے، لیکن یہ کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ اس ریس میں آگے نکل گئے ہو۔ تو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے نکال دے اور جس کو آگے جانے کا، لیڈ کرنے کا موقع مل جائے، تو اس کو اس بات پہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ریالٹی میں لونلی ہوں؟ تو اللہ کس کے ساتھ ہے جو جہانوں کا بادشاہ ہے؟ لیکن استاذ آپ اپنی کیا اس کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ جو اللہ کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو باؤنڈری کے اندر ہے؟ تو وقتی طور پر ڈیسیژن بڑا مشکل ہے، اور مشکل صرف اس وجہ سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اکیلے رہنے کا مطلب کیا ہے۔ بندے کو یہ شیطان ڈراتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ذہن میں آتا ہے یہ کیا ہے؟ خطوات جانتے کسے کہتے ہیں؟ قدموں کو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو. یہ شیطان فٹ سٹیپ یعنی اس کے فٹ سٹیپس کون سے ہیں؟ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، خیال. اچھا وہ وسوسہ جب آتا ہے نا تو آپ اگر اس کے پیچھے سوچنے لگ جاؤ، آپ اپنی سوچ بھی وہاں رکھ دو، پھر وہ ایک اور ڈالے گا، آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو، تو آپ کو کہاں لے جائے گا؟ کس راستے پہ چلا رہا ہے؟ آپ ایک راستے پہ تو چل رہے ہیں، سوچتے سوچتے آپ تو بالکل باہر نکل گئے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اس دور میں ہم تاریخی اگزامپلس دیکھتے ہیں، اور صرف مردوں کے نہیں، خواتین کی بھی، اور صرف رسول اللہ کے عہد کی نہیں، تاریخ انسانی میں جس زمین کے ٹکڑے پہ دیکھیں ایسی اگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ جہاں کسی کو سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیں ایک سائنٹسٹ ہے، مثال کے طور پر کوئی سائنٹسٹ ایسا ہے جس نے کوئی نئی انوینشن کی ہے. اب ساری دنیا نے انوینشن نہیں کی، وہ آگے نکل گیا، اس کو کبھی دکھ ہوگا کہ میں اکیلا رہ گیا؟ کیونکہ اس نے جو چیز پائی ہے وہ دوسروں نے نہیں پائی. تو ایمان تو بہت بڑی دولت ہے بھائی، جو اس کو پالے. اگر وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے پیچھے سب نے آنا ہے، اس نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے پیچھے سے. اب وہ رسپانسبل ہے جو آگے ہے، لیڈ کر رہا ہے. اب اس نے باقی لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس نے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ایک اکیلا انسان یقین کے ساتھ کھڑا ہے، اس یقین کی وجہ سے اس کے قدم یعنی ڈگمگاتے نہیں ہیں. تو لوگ اس یقین کی وجہ سے اپنے بارے میں ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آگے نکل گیا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے، تو شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے. تو وہ ڈاؤٹ میں تب جائے گا جب وہ اپنی پوزیشننگ کو نہیں سمجھے گا. اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان سب سے نکال کر اکیلا کر کے آگے کر دیا، اب مجھے ان سب کو پیچھے سے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اسے لیڈرشپ رول پتا چلتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تو جو پہلے نکل آیا اسے اللہ نے نکال لیا، اب باقیوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، باقی تو فالوورز ہیں. تو ہیل آف ڈفرنس بٹوین ٹرینڈ سیٹر اینڈ فالوورز. تو جو یعنی دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں جو یعنی جدھر کی ہوا چلتی ہے سب لوگ پھر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. آج آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ لاہور میں اب یہ بہت زیادہ ان ہو گیا، یہ تھوڑا جو 40 سے ابو خواتین ہیں ان کی محفلیں ہوتی ہیں، اور وہ سنگیت کی مجالس یعنی اکٹھے بیٹھتی ہیں، کسی کو ایک کو یعنی بٹھا لیا سنگر کو، اس کے پیچھے سب بیٹھ کے جھومتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیں کوئی اس پہ غصہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے دے آر نیڈی، ان کے اندر ایک خلا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے جب کوئی اللہ والے نہیں نکلیں گے، انہیں اللہ کی باتیں نہیں سنائیں گے، تو کسی نہ کسی کو سامنے بٹھا کے سننا شروع کر دیں گے. تو ایسے میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جن کے پاس اسٹرانگ کنوکشن ہو، اسٹرانگ فیتھ ہو، وہ نکلیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. اس سے بڑی کوئی دلوں کو سکون دینے والی چیز نہیں ہے. سکون ہی چاہتا ہے نا لوگ کہ ہمیں سکون ملے، ہم اکٹھے بیٹھیں، اکٹھے بیٹھ کے کچھ سنیں جس کی وجہ سے ہماری ہالونس ختم ہو، تنہائی کے لیے کوئی، ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کچھ سلسلہ ہو، ہم کچھ انجوائے کر سکیں. تو جو دل کی خوشی اور سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آنے میں ہے نا، وہ کسی گھٹیا شعر یا گھٹیا سانگ میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انڈیکیشن ہے، یعنی میں نے اسے دعوت کا ایک موقع سمجھا. میں نے یہ سمجھا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یعنی آلٹرنیٹ آپشن دی جا سکتی ہے. الحمدللہ. جی صحیح، جزاک اللہ خیر. سوال لے لیتے ہیں پھر آن لائن کوشچن پوچھتے ہیں.
اس کے لیے کیا کیا جائے کہ دیکھیں، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس کا علم حاصل کرتا ہے. اگر صرف علم حاصل کرنے کی بات کریں نا تو جیوز بھی حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے وہ افراد ہیں جنہیں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، کرسچنز اور جیوز، جو اس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا علم آئے گا وہ اس علم کی وجہ سے مسلمانوں کو اور زیادہ یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا سکیں گے. تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. اگر علم برائے علم حاصل کرنا ہو یہ ایک سطح ہے، علم برائے ہدایت حاصل کرنا ہو، اپنی ہدایت، یہ دوسرا سٹیپ ہے. علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کرنا ہو کہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی نفع اٹھائیں، یہ تیسرا ہے سلسلہ. لیکن یہ چیز ازیوم نہیں کی جا سکتی، ہم یہ مفروضہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب اسے ہدایت مل جائے گی. قرآن نے ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کسے کہتے ہیں؟ گاڈ فیئرنگ کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور اس کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جاتا ہے. اب اس کتاب نے جو نفع دینا ہے نا وہ متقیوں کو دینا ہے. تو جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، مرضی کا حکم لے لیا اور باقی چھوڑ دیا. تو جو کہتا ہے کو انفسکم پہ میں نے عمل کر لیا، وہ اہلیکم نارا پہ عمل نہیں کیا کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کانشیس نہیں، وہ اپنے بارے میں بھی کانشیس نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری جان نہیں بچے گی. بس اسے یہ پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میرا دل چاہا، میں نے علم حاصل کر لیا اور میرے لیے کافی ہے، تو وہ خود غرض ہے. یہ کوئی ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جزوی ایمان ہے، مرضی کا ایمان. مرضی کا ایمان کہ یہاں تک تو میری مرضی ہے، آگے میں نہیں مانگتی. اور یہ زبان حال سے جواب ہے، یعنی اس زبان سے نہیں لیکن حالات و واقعات بتاتے ہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ اللہ کی بات ماننی، پوری ماننی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ کیا ادھورا داخل ہے کہ آدھی بات مانیں گے جہاں تک میرا معاملہ باقی نہیں مانیں گے؟ یہ درست نہیں ہے. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم استاذہ، میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم آزمائش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ آزمائش جو ہے وہ ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہے ہمارے ایمان کو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ زیادہ اپ گریڈ ہو رہا ہے یا گر رہا ہے، کیونکہ پہلے سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم اس فتنہ میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان اس آزمائش سے ہمارا ایمان کا لیول بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ابھی یقین نہیں ہے، ابھی کنسپچولی آپ مضبوط نہیں ہیں، کہ آزمائش کے بارے میں آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیدھا نہیں ہے کہ آزمائش میں میرا رول کیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹرائل ہے نا، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو امتحان کے لیے بھرپور طریقے سے وہ رویہ اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے امتحان سے کامیاب ہو جائے. تو اگر کامیابی کے لیے ایفرٹ نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہے، لا الہ الا ولا الہ الا،
نہ ادھر نہ ادھر. تو جو ڈاما ڈول ہونے کی کیفیت ہے یہ تو نفاق ہے, ایمان نہیں ہے. تو ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کس بات پہ؟ کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے. وہی رویہ رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اور اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا انشاءاللہ. تازہ گلا شکوہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ کبھی کبھی انسان اس میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ایمان کے لیول کا. دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کی علامت ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گرا دے گا جبکہ وہ اوپر جانے کی کوشش میں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ گلا شکوہ نہیں ہے, بے یقینی اللہ کی ذات پر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش سے کسی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا اپ گریڈیشن ہوگی, مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گی. تو بے یقینی کس پہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. تو اس بے یقینی کو دور کریں. یقین کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے انسان. بے یقینی ایک بار پھر بے یقینی کیا ہے؟ نفاق ہے. تو اس کھوٹ کا جائزہ لیں, وہ ہے کہاں؟ اللہ کی ذات پر بے یقینی کیوں ہے؟ اصل میں کنسپچلی انسان کلیئر نہیں ہوتا, کانسیپٹ کلیئر نہیں, تصور درست نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, آزمائش کے بارے میں, معاملات اور حالات کے بارے میں. اس کو اور کھولیں اور غور کریں, پھر سوال کریں, پھر انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آپ جا کے آپ دیکھو گے نا, پرکھو گے, پھر آپ کو آئے گا نہیں اصل بات یہ تھی, یہاں پر میری یہ شاید یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, پھر سوال لے کے آئیے گا انشاءاللہ. استاد ختیجہ اسلام میں وہ پوچھتی ہیں کہ آئی ایم اے ریورڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ ہاؤ وی فائنڈ آؤٹ ویئر وی اسٹینڈ آن دا اسکیل آف ایمان. پہلی بات تو یہ کہ ریورٹ ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی دے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پر کہاں سٹینڈ کرنا ہے, اس بارے میں پہلی بات یہ جان لیں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے جس کے ساتھ انسان اس دائرے میں داخل ہوتا ہے, دوسرا درجہ ایمان کا ہے, اور تیسرا درجہ احسان کا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سیکھے, خود فیصلے نہ کرے, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھے, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے, سپردگی, حوالگی, دیٹ از اسلام. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اسلام لے آئے, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا, میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, اللہ کے حوالے کر دیے. اب آپ دیکھیے ایک انسان ہے جو اپنے معاملات کو شوہر کے حوالے کر دے, کوئی اپنے والدین کے حوالے کر دے, کوئی اپنے معاملات کو خاندان کے حوالے کر دے, کوئی اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے حوالے کر دے. وہ کہاں کا مومن ہے؟ اس کا اسلام کہاں ہے؟ اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. جو ڈیسیژن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینے کی بجائے کسی اور سے لیتا ہو کہ مجھے اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے, یا مجھے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے, یا مجھے خاندان کی اجازت کی ضرورت. مجھے بتائیے کس نے کہاں سے اجازت لی تھی؟ ابو لہب کی بیٹی تھی درہ, درہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے ابو لہب سے اجازت لی تھی یا ام جمیل سے اجازت لی تھی؟ درہ نے ہجرت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کے, مکہ چھوڑنا پتہ کیا تھا؟ اپنا گھر چھوڑ دو, اپنے رشتے چھوڑ دو, اپنے بزنس, اپنی ہر چیز کاٹ کے آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. جانے وہاں لوگ قبول کریں یا نہ کریں. ایک ان میرڈ لڑکی, اسے نہیں پتا میری شادی بھی ہوگی یا نہیں. اگر وہاں قبول نہ کیا تو کہاں جاؤں گی؟ نہ میرا کوئی گھر ہے, نہ میرا کوئی میرے معاملات کو ہینڈل کرنے والا ہے. لیکن ہجرت کا حکم ہے. درہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں
آپ میری زنجیریں کھول دو. باپ نے باندھ کے رکھا ہے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. یہ وہ دوست تھی 4 بہنوں کی, 4 بہنیں جو رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں, نیکسٹ ڈور نیبر. اور اب سوچیں دوسری طرف ام کلثوم بھی رہتی تھی جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی. رسول اللہ کا گھر ہے درمیان میں, ادھر عقبہ بن ابی معیط جس نے چادر ڈال کے گلے میں کھینچا تھا اور آپ کی گردن پہ بہت نشان پڑے تھے, دوسری طرف ابو لہب کا گھر ہے. اب یہ فرینڈز تھیں. آپ کو پتہ ہے جب لوگ آپس میں مل جل کے کھیلتے ہیں کتنی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. فرینڈز اکٹھی رہتی تھیں لیکن ساری فرینڈز ہجرت کر کے چلی گئیں. فرینڈز کی بات کبھی نہیں مانی. چاروں فرینڈز کس طرح سے ایمان لے آئی تھیں اپنے والد پر, لیکن نہ ام کلثوم مانی نہ درہ مانی. لیکن جب وہ چلی گئیں تو ان کی باتیں دل میں بجنے لگیں. پھر اس نے ریئلائز کیا کہ میری جو فرینڈز تھیں زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, وہ سچ کہتی تھی. آپ امیجن کریں گے ام کلثوم نے بھی ریئلائز کیا, درہ نے بھی. تو جب ابو لہب کو پتا چلا تو ابو لہب نے زنجیروں میں جکڑ دیا. اب بازوں سے بھی خون بہتا تھا. اور آپ سوچیں کہ جب پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں, بیڑیاں پڑی ہوں, کیا کیفیت ہوگی, کیا جرم تھا درہ کا. آج ہم اکیلے ہو جانے کی بات کرتے ہیں, ذرا ان لوگوں کو دیکھیے. اور درہ اپنے ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھے جانے دو. ماں کہتی ہے بیٹی تیرا باپ بہت ظالم ہے, وہ تجھے چھوڑے گا نہیں. اور پھر یعنی صبح دوپہر شام یہ باتیں چلتی تھیں. پھر والد گھر آتا ہے اور ماں بیٹی کی گفتگو سنتا ہے تو بہت پٹائی کرتا ہے, لیکن بیٹی سٹینڈ لیے ہوئے, اس نے اپنی بات چھوڑی نہیں. حتیٰ کہ بیٹی نے اپنی ماں سے کہا, ام جمیل سے, ابو لہب کی بیوی سے, ماں چلو محمد کے پاس چلتے ہیں. ساری زندگی محمد کی مخالفت کی ہے جس عورت نے, جس کے بارے میں فی جیدہا حبل من مسد والی آیت اتری, حمالۃ الحطب جسے قرآن نے کہا. تو وہ کہنے لگی کہ یعنی اس کا دل بھی نرم پڑ گیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے بارے میں. ہاں اس نے ایک احسان کیا, بیٹی کی زنجیریں ڈھیلی کر دیں. پھر درہ ہجرت کر گئی اور مدینہ میں چلی گئی. راستے میں آپ میں سے کو مکہ سے مدینہ کا سفر, اس ہجرت کے روٹ کو دیکھیے, کیسے پتھریلے راستے تھے, کیسے طوفان آتے ہوں گے, اور کتنے دنوں میں وہ پہنچی ہوں گی, پیدل یا سواری پر اللہ ہی جانتا ہے. لیکن مدینہ پہنچ گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے. کیا درہ اکیلی نہیں تھی؟ کیا ام کلثوم اکیلی نہیں تھی؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت معاہدہ ہوا تھا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا, اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب تھا کہ مکہ سے جو بھی مسلمان ہوگا مدینہ نہیں جا سکتا. پھر یوں ہوا کہ ام کلثوم بھی ہجرت کر کے چلی گئی. مجھے وہ فرینڈز نہیں بھولتی, مجھے اتنا انٹرسٹ ہے ریلی ان کی فرینڈشپ میں. 6 لوگوں کی دوستی کیسی ہوگی, اور بھی فرینڈز ہوں گی, لیکن یہ بچیاں اکٹھی رہتی تھیں, کتنی گہری چھاپ تھی. ام کلثوم بھی ہجرت کر کے جب گئیں تو بھائی لینے کے لیے پہنچ گئے. اب یہ ایک مشکل موڑ تھا, رسول اللہ نے معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈ لے لیا کہ جب ہم نے معاہدہ کیا تو بات رجل کی تھی کہ کوئی مرد, کوئی فرد جو ہے نا وہ جو مکہ سے آئے گا تو مدینہ والے سے واپس کریں گے. عورت کا تو ہم نے معاہدہ ہی نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ نے ام کلثوم کو واپس نہیں کیا. کیا ام کلثوم تنہا نہیں تھی, اکیلی رہ گئی تھی؟ اکیلے انسان تاریخ مرتب کرتے ہیں. اکیلے انسانوں کو اپنے آپ کو اکیلے نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ لیڈر بن گئے ہیں, اب ان کے پیچھے لوگوں نے آنا ہے. تو سوسائٹی میں یہ ڈیسیژن تو ہر ایک کو لینا ہے کہ مجھے حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا.
مجھے اللہ کی پسند کی لائف گزارنی ہے یا اللہ کی ناپسند کی لائف. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھوڑ کے سوسائٹی کے لوگوں کی پسند کی زندگی گزارتے ہیں تو سوچیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو رزلٹ چاہتے ہیں ہم کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کہیں بھی لوگوں کی نظروں سے گرنا نہ پڑے. کہ اللہ کی نظروں سے گر کے لوگوں کی نظروں میں مقام پانا چاہتے ہیں تو کیا یہ اللہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ از آل پاور. دل میں لگتا ہے لوگ پاورفل ہیں, ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتی, اللہ کے بغیر تو میں رہ لوں گی. نمازیں میں پڑھتی ہوں, قرآن میں پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, دعا کر لیتی ہوں, بس کافی ہے. تو دین کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ درست نہیں ہے. دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تنہا بھی رہ جائیں. صحابہ کہف کو دیکھیں, 7 سلیپرز, ایلیٹ کلاس کے بچے تھے, نازوں میں پلے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اس وقت جیوز جو تھے وہ بہت زیادہ ان کا ہولڈ تھا. ماں باپ کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں, تو انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی, اپنا ایمان بچایا تھا کہ ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے, اگر ہم ان کے درمیان رہے تو یہ ہمیں ہمارے ایمان سے نکال دیں گے. ایمان بچا لیا, غار میں چھپ گئے, اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. 309 سال تقریباً بنتے, جتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اٹھتا ہی یہ خیال آیا تھا سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے, جاؤ وہ اچھا کھانا لے کے آؤ. وہ جو انسانی سرشت ہے نا, اور جس ماحول میں وہ رہے تھے, وہ چیز تو ان سے دور نہیں ہوئی تھی. اور پھر کس طرح سے کھانا لینے پہنچے تو پتہ چلا کہ کرسچینٹی تو ہر طرف پھیل چکی, لیکن وہ نہیں جانتے تھے. لوگوں نے جب اس لباس میں نہ دیکھا, حیرت زدہ رہ گئے. اور پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے, وہ تو ساتھ تھے نا, ان کے پیچھے پوری قوم ایمان لے آئی تھی. ان کی نسلیں نسل در نسل وہ چیز اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ جس وقت لوگوں کو پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ان کی قبروں پر مسجد بنا لیں. انہی کو پوجنا چاہتے تھے, یا ان کو وہ زیادہ عظیم مقام دینا چاہتے تھے. تو یہ چینج آ جاتی ہے کہ آپ کو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے لے گئے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو آگے نکل جاتا ہے وہ لونلی نہیں ہوتا, اللہ اس کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو, کائنات کا بادشاہ, اسے کیا فکر ہے, کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو اس لیے انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور دوستیاں چھوٹ جانے کا سب سے بڑا غم ہوتا ہے انسان کو کہ دوست چھوٹ گئے پھر کیا ہوگا, تو اور دوست مل جائیں گے. کم از کم برے دوستوں سے جان چھوٹ جائے تو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں, جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکیں. تو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے.